الحمدللہ ہوتی ہیں عمل کے تعلق سے بہت زیادہ باتیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم جناب قاری مولانا وقاری محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ ابھی آپ کے سامنے مفصل خطاب فرما رہے تھے اور خطاب کے درمیان میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ میں وہ چیزیں جو وقت کی ضرورت ہے ان کو بیان فرما رہے تھے۔ طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ جو بچوں نے نعت پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اسی طرح اس بچے نے تقریر کی ہے عبد الصمد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو مجھے بھی ایک دل کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہو رہا تھا، کیوں نہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت اور وہ تعریف اور وہ توصیف اور وہ نعت بیان کروں جو خداوند قدوس نے اپنے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، نقل فرمائی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورا کا پورا قرآن کریم ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور توصیفات ہیں، یہ بجا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مختلف انداز میں مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات توصیفات کو بیان فرمایا ہے، خاص انداز میں بیان فرمایا ہے۔ علماء کرام نے ان آیات کی ان سورتوں کی تفاسیر کو بیان فرمایا ہے جو واقعی ایک محبوب اپنے حبیب کی تعریف کرے۔ اب کوئی عاشق اپنے معشوق کی تعریف میں کتنی عمدگی کے ساتھ میں باتیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس انداز میں باتیں کی ہیں کہ انسان اگر ان کو سنتا ہے تو واقعی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عظمت اور کتنی محبت تھی۔ ایک مختصر سی سورت والضحیٰ اور ایک اس کے بعد آتی ہے سورہ الم نشرح، یہ دو صورتیں خاص طور پر ایک موقع کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدگی کا وقت چل رہا تھا، پریشانی سی کا عالم تھا، آپ کے تایا جان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جو آپ کا ایک بہت بڑا سہارا تھی، آپ کے تایا جان بھی آپ کا بہت بڑا سہارا تھے، وہ بھی انتقال کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اوپر سے یہ ہوا کہ آپ کے ایک بیٹا ہوا، ابراہیم اس کا نام تھا، مختلف اقوال ہیں اس کے سلسلے میں، بعض نے عبداللہ بھی کہا ہے، طاہر بھی کہا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حادثات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اوپر سے یہ ہوا کہ وحی کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کر رکھا تھا وہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا، منقطع کر دیا گیا، تو پریشانی کا عالم اور بڑھ گیا۔ اوپر سے یہ ہوا کہ لوگوں کے طعن و تشنیع سننے میں آنے لگے، لوگ کہنے لگے کہ محمد یہ رات کو ایک کلام پڑھتا ہے، ایک کلام بناتا ہے، ترتیب دیتا ہے، صبح کو لوگوں کو سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آسمان سے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہوا ہے، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کلام کو بھیجا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ یہ لوگوں کے طعن اور تشنیع ہونے لگے، لوگوں کی یہ باتیں ہونے لگی۔
اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل کی بیوی ام جمیل نام کی ایک عورت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں، یا کر کے کہتی ہے محمد یہ تو بتاؤ کہ جو تم لوگوں کو من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے، کہانیاں سناتے ہو اب وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ تم لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جبریل آتا ہے، قرآن لے کر آتا ہے، اپنا پیغام بھیجتا ہے خدا۔ اب کہاں چلا گیا تمہارا قرآن؟ کہاں چلی گئی تمہاری وحی؟ کہاں چلا گیا تمہارا جبریل کا آنا جانا؟ تم جو کہتے تھے کہ خدا سے میرا ایک تعلق ہے، خدا سے میرا ایک ربط اور ضبط ہے، خدا سے میں خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، جبریل کے واسطے سے خدا ان پر قرآن نازل کرتا ہے، کہاں چلی گئی وہ تمہاری سب باتیں؟ کہاں چلا گیا وہ تمہارا قرآن؟ کہاں چلے گئے تمہارے جبریل؟ کہاں چلا گیا تمہارا خدا؟ لگتا ہے تم ایک شیطانی دھوکے میں تھے، ایک شیطانی وسوسے اور خیالات میں تھے، کوئی خدا کا کلام تمہارے اوپر نازل نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ باتیں کہہ کر اس بدماش اور مکار عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے چبھتے کلمات کہے جو آپ کے دل پر لگے اور ان سے آپ کے دل پر ٹھیس پہنچی، آپ کو تکلیف اور رنج ہوا اور بہت زیادہ تکلیف میں آپ مبتلا ہو گئے۔ اور اس عورت کے الفاظ یہ تھے کہ تمہارا خدا کے بجائے اس نے الفاظ استعمال کیے نعوذ باللہ کہ تمہارا شیطان تم سے روٹھ گیا ہے، تمہارے شیطان نے تم سے تعلق توڑ لیا ہے، تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم جھوٹی باتیں بتا کر کے لوگوں کو بہکاتے تھے۔ جب یہ باتیں آپ نے سنی اس کی زبان سے تو آپ کے دل پر ٹھیس پہنچی، آپ کو غم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حرم مکی میں، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دل میں خدا سے دعا کی، اے اللہ اب تک تو میرے بچوں پر بات تھی، میری ذات پر بات تھی، میرے ساتھیوں پر بات تھی، میرے صحابہ پر بات تھی، میرے خاندان کے اوپر بات تھی، میرے معاشرے اور سماج پر بات تھی، اے اللہ اب تیرے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جانے لگی ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آسمان کی طرف سے نیچے نظریں نہیں کی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر تشریف لائے فرما ہوئے اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے پیارے محمد تیرے روشن چہرے کی قسم، اے پیارے محمد تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے پیارے محمد تیرے کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ اور علماء نے اس کی تفسیر کو یوں بھی بیان کیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے پیارے محمد وحی کے ختم ہونے کی قسم، وحی کے دوبارہ شروع ہونے کی قسم، وحی کے اترنے کی قسم، وحی کے بند ہو جانے کی قسم، جس طرح دن نکلتا ہے رات چلی جاتی ہے، جس طرح رات آتی ہے دن رخصت ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کا نظام بنایا ہے، کبھی وحی کو نازل فرماتے ہیں، کبھی وحی کو روک لیتے ہیں، وحی کو نازل فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیغام سنائیں، دین کی باتیں بتائیں، وحی کو روک لیتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر آپ آرام بھی فرمائیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے پیارے محمد دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اے پیارے محمد رات کی قسم، اے پیارے محمد رات کی قسم، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ صبح چاشت کے وقت کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا
رات کے اندھیرے کی قسم کھائی، دن کی روشنی کی قسم کھائی، رات کے اندھیرے کی قسم کھائی۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے انسان رک جاتا ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے انسان چلنے لگتا ہے، اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے، ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، اور وحی رک جاتی ہے تو ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حضرت تھانوی نقل اللہ مقدہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ترجمہ یوں نقل فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پیارے محمد تیرے روشن چمکتے اور دمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پیارے محمد تیری کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح بیان فرمایا۔ یہ پوری صورت ہے، اس میں جانا مقصود نہیں، بہت لمبی بات ہے۔ آگے کی جو صورت ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ چار باتیں اس آیت کریمہ سورۃ کریمہ میں ذکر فرمائی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محمد آپ ناراض مت ہوئیے گا، دل کو پریشان مت کیجیے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا۔ علماء نے لکھا ہے سینے کو کھولنے کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، کھولا گیا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے 7 سال کی عمر میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکال کر اس کو پانی سے دھل کر کے، جنت کے پانی سے دھل کر کے پھر اس کو بے وس کر دیا گیا۔ اور اس وقت دھلنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے اندر جو بچپنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک کھلواڑ ہوتا ہے، ایک شرم و حیا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، ادھر مار ادھر مار، ادھر اس کے ساتھ میں لڑ ادھر اس کے ساتھ میں لڑ، ادھر اس کے ساتھ میں کھیل کھلواڑ کیا، ادھر اس کے ساتھ میں کھیل کھلواڑ کیا، اس کی چیز اٹھائی، اس کی چیزیں اٹھائی، یہ سب بچوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دھل کر وہ تمام کی تمام چیزیں اور غلاظت کی باتیں سب نکال کر کے ایک طرف کر دی کہ میرے محمد کے اوپر زمانے بچپنے کے اندر بھی، بچپنے کے زمانے کے اندر بھی کوئی اس طرح کی حرکت محمد سے صادق نہ ہو تو لوگ کیسے کہے کہ محمد چھوٹا تھا تو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اس لیے ہم نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور وہ سب کی سب باتیں ختم کر دی۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اس کو دھل کر دوبارہ آپ کے سینے میں محفوظ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جوانی کی دہلیز پر چڑھتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، اور پھر جوان آدمی ہو، دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی ہو، دنیا کی سب سے خوبصورت جوانی ہو، دنیا کے سب سے حسین و جمیل آدمی ہو، دنیا میں سب سے پیارا آدمی ہو، جس کی صحت بھی اچھی ہو، جس کی جسامت بھی اچھی ہو، جس کا چہرہ بھی اچھا ہو، جس کی زلفیں بھی اچھی ہو، جس کا نقش و نگار بھی اچھا ہو، ہر طرح کی اچھائی جس کے اندر موجود ہو، اس کی چڑھتی جوانی ہو، لاکھوں عورتیں اس کے اوپر مرتی ہو، وہ ہزاروں پر فدا ہوتی ہے، ہزاروں عورتیں اس پر فدا ہوتی ہو، ایسے وقت میں آدمی کیا سے کیا نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے جوانی کے زمانے میں وہ جوانی کی تمام ہر مستیاں ختم کر دی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حرکت ظاہر نہ ہو۔ لوگ کہیں کہ محمد جوان تھا تو ایسا تھا، محمد جوان تھا تو اس کی حرکتیں تھی، محمد جوان ہوا تھا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی سرخر مستیاں ختم فرمائی۔ اور تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بوجھ دینا چاہتے تھے، ایک بوجھ رکھنا چاہتے تھے
جو پوری انسانیت کا بول تھا، جو پوری امت کا بول تھا، جو پوری قوم کا بول تھا، بلکہ یوں کہا جائے 18,000 مخلوق کا بول تھا۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 مخلوق کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آسمانوں کے بھی نبی، زمینوں کے بھی نبی، پہاڑوں کے بھی نبی، شجر و حجر کے نبی، بحر و بر کے نبی، شمس و قمر کے نبی، ہر چیز کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان سب کا بوجھ آپ کے ذات پر تھا۔ خدا نے آپ کے سینے مبارک سے دل کو نکال کر صاف ستھرا بنا کر واپس رکھ دیا تاکہ وہ بوجھ جو ہم ڈالیں اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل ہو۔ اس لیے امت کا بوجھ، قرآن کا بوجھ، وحی کا بوجھ جو ایک بھاری بھرکم بوجھ تھا، اس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت حاصل ہوئی۔ تیسری مرتبہ اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھو کر کے دوبارہ بے بس کر دیا گیا۔ اسی کو قرآن کی اس آیت نے بتایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈالا تھا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ اور وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ قوم کا درد تھا، امت کا درد تھا، انسانیت کا درد تھا۔ یہی وجہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رویا کرتے تھے، امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ لوگ اپنے بستروں میں ہوتے تھے، نبی جنت البقیع میں جا کر خدا کے پیغام کو پڑھتے تھے، خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ سے سجدے میں جا کر اپنی امت کی توبہ اور اپنی امت کی استغفار فرمایا کرتے تھے اور اپنی امت کی بخشش کا سبب، اپنی امت کی بخشش مانگا کرتے تھے۔ اے میرے رب، قیامت کے دن میری امت کو معاف۔ آمین۔ یہی وجہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے قدم مبارک عبادت کی وجہ سے سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں خدا کا، اللہ نے اگر مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے معاف فرما دیا، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، تو کیا میں اللہ کا اے مشکور بندہ نہ بن؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اللہ نے اگر مجھے معاف کر دیا، میرے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا، قرآن میں اعلان کر دیا، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اے محمد، ہم نے اب آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اگر اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اور یہ حقیقت میں امت کے لیے تھا کہ امت کو معاف کرانے کے لیے، امت کی معافی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا گیا۔ الم نشرح لك صدرك، اے محمد، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اس وقت چاک کیا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا۔ کیونکہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے، یہ یہاں کی چیزیں اور ہیں، وہاں کی چیزیں اور ہیں، یہاں کی قوت اور طاقت الگ ہے، وہاں کی طاقت اور قوت الگ ہے، یہاں کا دیکھنے کا پیرایا الگ ہے، وہاں کا دیکھنے کا پیرایا الگ ہے، یہاں کانوں کی قوت سماعت کم ہے، وہاں کی زیادہ ہے، قوت بصارت یہاں کم ہے، وہاں زیادہ ہے، یہاں دیکھنے کی صلاحیت کم ہے، وہاں زیادہ ہے، یہاں دیکھنے کی چیزیں کم ہیں، وہاں بہت زیادہ ہے، یہاں نور کم ہے، وہاں نور بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے، سفر کے لیے وہاں کی جو طاقت اور صلاحیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درکار تھی، چاہیے تھی، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دھلا گیا اور دوبارہ پیوست کر کے آخرت کی تمام جو چیزیں ہیں، جو منازلیں ہیں، وہاں پر جو حالات ہیں، ان سب کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا ہوئی اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ ایک گھوڑے پر سواری کریں، پھر آپ پلسن پر سواری کریں، پھر اس سے اور کوئی بڑی سواری پر سواری کریں، آپ ہوائی جہاز پر باہر بیٹھ کر سفر کریں۔ ظاہر سی بات ہے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سفر کرتے تھے گھوڑے اور سواری کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے تھے، مجھ جیسے اور آپ جیسے
سے انسانوں کو دنیا میں چیزوں کو دیکھتے تھے، پہاڑوں کو اور ذرات کو، لیکن آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دیکھنی تھی، جہنم دیکھنی تھی، پل صراط کو دیکھنا تھا، مقام محمود کو دیکھنا تھا، جنت الفردوس کو دیکھنا تھا، آسمانوں کو دیکھنا تھا، آسمانوں پر پیغمبروں کو دیکھنا تھا، فرشتوں کو دیکھنا تھا، 70,000 پردوں کو چاک کر کے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا تھا۔ اس لیے وہاں کی کیپیسٹی، وہاں کی طاقت اور قوت الگ تھی، وہاں کی طاقت اور قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہ۔ اور چوتھی مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو دھو کر دوبارہ پیوست کر کے اس کے اندر وہ سب طاقتیں اور کیپیسٹیاں داخل کر دی جو آخرت کے لیے کام آ سکتی تھی۔ جن آنکھوں سے آپ انسانوں کو دیکھ سکتے تھے، فرشتوں کو نہیں دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں داخل کر دی۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہاں چاک۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ ظاہری طور پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو صاف ستھرا کیا گیا، اور ایک باطنی طور پر بھی آپ کے سینے کو کشادہ کیا گیا، جو اصل حقیقتاً اس آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محمد ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈالا، اس بوجھ کی وجہ سے ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، اور بوجھ کیا تھا؟ ورفعنا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ تھا دین کا بوجھ، شریعت کا بوجھ، قرآن کا بوجھ، اسلام کا بوجھ جو آپ کو اٹھانا تھا، دعوت کا بوجھ جو آپ کو برداشت کرنا تھا، علم کا بوجھ جو آپ کو برداشت کرنا تھا، لوگوں کی کڑوی کسیلی بات جو آپ کو برداشت کرنی تھی، طعن و تشنیع جو آپ کو برداشت کرنی تھی، سب و شتم جو آپ کو برداشت کرنے تھے، ظلم و ستم سہ کر کے دعا دینا جو آپ کو برداشت کرنا تھا، یہ سب کی سب چیزیں آپ کو برداشت کرنی تھی، دین کی خاطر آپ پر مشکلات آنی تھی۔ اس لیے ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ کر دیا کہ جب آپ پر یہ سب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لوگ سب کو ستم کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، آپ کے اوپر ظلم و ستم کریں، آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا کہ آپ ان سب کو برداشت کریں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے اوپر بوجھ ڈالنا تھا، دین کا بوجھ، قرآن کا بوجھ، وحی کا بوجھ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا۔ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ بہرحال جب آپ اس کو بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک انعام عطا فرمایا، اور وہ انعام کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کو بوجھ دیا، آپ کو رنج و الم دیے، پریشانیاں دی، آپ نے ان کو برداشت کیا، تو اب آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انعام یہ ہے کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ خدا کیسے کر دیا؟ ایسے کر دیا، اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا کہ محمد کائنات میں جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ اگر اذان ہوگی اس میں میرا نام ہوگا تو اذان ہوگی اس میں تیرا بھی نام ہوگا، نماز ہوگی اس میں میرا نام ہوگا، نماز ہوگی تو اس میں تیرا بھی نام ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی میرا نام ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی اس میں تیرا بھی نام ہوگا، عرش و کرسی پر دنیا و آخرت میں جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا اے محمد تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے نام کو اونچا کیا۔ دیکھو تو صحیح، کہاں کہاں جاؤ، جہاں جہاں جاؤ، جہاں خدا کا نام ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا نام، جہاں خدا کی الوہیت ہوگی وہاں محمد مصطفیٰ کی نبوت ہوگی، جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں پر مصطفیٰ کا نام بھی لیا جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، حضرت آدم آنکھ کھولتے ہیں اور جنت کے اوپر سطریں لکھی بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں سطروں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا یہ کلمہ پڑھ کر کے کہ کوئی اللہ کی عظیم بزرگ شخصیت ہے جس
جس کا نام خدا نے اپنے ساتھ لکھا ہے، یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر خدا سے مغفرت چاہی، دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی انعامات نہیں دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد سب سے عظیم شخصیت کا رتبہ دیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے عجیب مقال، عجیب مکالمہ لکھا ہے، بلکہ یہ کہا جائے عجیب مکالمہ لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا الست بربکم، لوگوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام بیٹھے تھے پہلے سب میں، بقیہ لوگ تھے، پوری امت تھی، پوری انسانیت تھی، پوری انسانیت بیٹھی تھی، سب سے آگے سب میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی تھے، اور اللہ کے بالکل سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے پوچھا الست بربکم، لوگوں بتاؤ تو صحیح تمہارا رب کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ سوال کیا کوئی نہیں بولا، اللہ نے پھر سوال کیا الست بربکم، بولو تمہارا رب کون ہے؟ کسی نے آواز نہیں دی، کوئی نہیں بولا۔ آدم بھی وہاں پر موجود ہیں، نہیں بول سکے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، نہیں بول سکے، سب موجود ہیں، بہرحال کوئی نہیں بول سکا۔ تیسری مرتبہ خدا نے پھر کہا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، آپ نے فرمایا قالوا بلا، آپ نے کیا فرمایا؟ قالوا بلا۔ یہ قرآن نے تمام انبیاء علیہ السلام کی بات کو نقل کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، قال بلا، پیارے محمد نے کہا بلا، الست بربکم، بلا، تمہارا اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن جس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ آپ ہمارے رب ہیں وہ کون تھا؟ اللہ نے فرمایا اس کے لیے بعد میں میٹنگ کریں گے، بعد میں اس کے لیے میٹنگ کریں گے تب بتاؤں گا۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں ایک میٹنگ اور بلائی، اور وہ خاص لوگوں کی میٹنگ، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی میٹنگ تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا تم نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا نا کہ تیرا تعارف کرانے والا کون ہے، اس کا تو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا، اس لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ وہ یہاں پر مکالمہ، اللہ نے فرمایا اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، حکمت اور علم کو دے کر بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری محبوب آ جائے، میرا پیارا حبیب آ جائے، میرا نبی آ جائے تو تم اپنی کتاب کو چھوڑ دو گے، اپنی رسالت کو چھوڑ دو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ تمام نبیوں نے کہا اے اللہ ہمیں منظور ہے۔ اللہ نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے انبیاء کی جماعت دھیان رکھنا، میں بھی دھیان رکھوں گا۔ اور بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ میرے بھائیو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور توصیفات، پورا قرآن کریم آپ کی تعریفات اور توصیفات ہے۔ بہرحال میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کا مختصر سا ترجمہ مجھے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا عظمت امت الدنیا، جب دنیا کی عظمت
لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی نزعت من ہیبت الاسلام، تو اسلام کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب دنیا کی عظمت آ جائے گی، اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج میرے بھائی یہی ہو رہا ہے، دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں آ گئی اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وحی کی برکات کیا ہے؟ وحی آئی تھی دنیا سے ظلم و جلالت ختم ہو گئی تھی، دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو گیا تھا، اندھیرا ختم ہو گیا تھا، ناانصافی ختم ہو گئی تھی، کفر و شرک ختم ہو گیا تھا، عدل و انصاف آ گیا تھا۔ یہ وحی کی برکات، اور وہ لوگ جو جاہل کہلائے جاتے تھے وہی انصاف کے علم بردار بن گئے، جو بے علم کہلائے جاتے تھے وہ مفسر و محدث بن گئے، جن کو جاہل اور بدو عالم کہا جاتا تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ یہ وحی کی برکات۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی، گالم گلوچ عام ہو جائے گا، جب امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی تو سقطت من عین اللہ، اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ آج دیکھو ہماری زبان پر گالیاں، بلکہ یوں کہا جائے، اس عبارت کا ترجمہ یوں کیا جائے، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب انسان مسلمانوں کی زبان گندی ہو جائے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ آج ہماری زبان یہی ہے، کوئی اچھا آدمی ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور کوئی غریب آدمی ہے کیسے کر دیا تم نے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، مارنے کو چڑھ جاتے ہیں، اپنے مقابل پر کوئی نہیں آتا، کمزوروں پر چڑھ جاتے ہیں، اپنے سامنے والے اگر تگڑا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، کوئی اہل کوئی جاہ والا آدمی ہو، عزت والا آدمی ہو، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، کوئی غریب آدمی ہو اس کے سر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گالا گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ اور بچے لوگوں کو دیکھو، جوانوں کو، وہ خام خواہ خوشی میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تیری بہن کی، تیری ماں کی، خام خواہ، کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور گالیاں سٹکا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہنس رہے ہیں۔ اور یہ بھائی اتنا بے غیرت ہے، بے ایمان ہے، اتنا بے شرم ہے کہ بہن کی عظمت کو تاردار کر رہا ہے اور گالی سن رہا ہے اس بہن کے لیے جو عظمت کا بے، جس کے لیے اس کو حفاظتی دستہ، حفاظتی حصار بنا کر کے بھیجا گیا، وہ بھائی اپنی بہن کی عزت کو گالیوں کے ذریعے سے تاردار کرتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ جب آدمی اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے تو دین اس کے اندر سے نکل جائے گا، دین کی عظمت نکل جائے گی، دین کی اہمیت نکل جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ حالات ایسے آئیں گے جیسے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب امت کے اندر اچھائیوں کا حکم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، برائیوں سے روکنے والے ختم ہو جائیں گے، تو وحی کی برکات سے امت محروم ہو جائے گی۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جب یہ امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی، زبان اس کی گندی ہو جائے گی، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، اور جب اللہ کی نظروں سے گر جائے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹھانے والی نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم جائیں، بلند ہو جائیں، نہیں اٹھ سکتے، جب تک کہ اللہ کی نظروں سے گرے رہیں گے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اللہ کی نظروں میں بلند ہونا ہے تو پھر اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ چند بے ترتیبی باتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر دین کو زندہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن میں دعا سے خبر اب اسی مدرسے کا ایک طالب علم حافظ عبد